إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور مناسب ہے کہ جس نے ہمیں انمول زندگی عطا فرمائی. بعد و بے شمار درود و سلام ہو آخری نبی رحمت للعالمین تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی امت کی فلاح و کامیابی کی خاطر بہت ہی قربانیاں پیش کی. سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے فلاح کے سامنے برکت کے اسباب کا تذکرہ کر رہے تھے. یعنی اس سے پہلے جو ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مومن کی زندگی حقیقت میں بابرکت ہونی چاہیے. اگر زندگی بابرکت نہیں ہے تو آپ دنیا میں پریشان ہی رہیں گے، کچھ بھی کر ڈالیں. پھر آگے ہم نے بات یہ رکھی تھی کہ برکت کے اسباب کیا ہے، یعنی کون سا وہ عمل ہے اور کون سی وہ سبب ہے کہ جس کو ہم اپنائیں اور ہماری زندگی بابرکت بن جائے. میں کہا کرتا ہوں کہ حقیقت میں وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں دنیا کے کہ زندگی جن کی بابرکت ہے. اور اس کے الٹا بھی سمجھ لیجئے کہ جن کی زندگی بابرکت نہیں ہے حقیقت میں ان کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے. میں نے کچھ اسباب کا تذکرہ کیا تھا، انہی اسباب کے سلسلوں کو اور آگے بڑھاتے ہوئے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم مال حاصل کریں تو سخاوت
اور استغنا کے ساتھ. بھائی دنیا ہے اور دنیا کی ضروریات سب کے ساتھ ہیں. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میں تو ایسا انسان ہوں, مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, دھن کی ضرورت نہیں ہے اور دنیا سے مجھے کوئی محبت نہیں ہے, یہ وہ باتیں ہیں جو کوئی مان نہیں سکتا. اللہ نے فطری طور پر ہمارے دل کے اندر ان کی محبت رکھی, بس ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ محبت اندھی محبت نہ ہونے پائے. تو یہ بات تو طے ہے کہ ساری چیزوں سے ہمارے اندر محبت رہے گی. تو ایسے ہی مال سے محبت ہے اور ہر شخص اس دنیا کے اندر مال حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ اس کی زندگی کی ضرورت ہے. بہت تنگ دست آدمی بھی اس دنیا کے اندر اچھا نہیں ہوتا. تنگ دستی کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے. تو مال حاصل کرنا ہے تو مال حاصل کرنے میں سخاوت اور استغنا ہونی چاہیے. یعنی آپ مال حاصل کر رہے ہو تو دل کے اندر یہ پلان بنائیں اس مال کے ساتھ ہماری سخاوت رہے گی. جہاں بھی خرچ کا موقع آئے گا اس نوٹ کی اندھی محبت میرے دل کے اندر جگہ نہیں پائے گی. یہ آپ طے کریں. اور اگر آپ یہ طے کرتے ہیں کہ مال لائے گا میں گن گن کے رکھتا جاؤں گا, سمیٹ سمیٹ کے رکھتا جاؤں گا, جہاں دل چاہے گا وہاں خرچ کروں گا اور جہاں دل چاہے گا نہیں خرچ کروں گا, تو یہ سخاوت نہیں ہے بلکہ اس مال سے یہ اندھی محبت ہے جو آپ کو نہ دنیا میں سکون حاصل کرنے دے گی اور آخرت کا معاملہ تو بڑا گہرا ہے. تو مال حاصل کرنے کے ساتھ سخاوت ہونی چاہیے. اور استغنا یعنی یہ کہ مال حاصل کرنا ایک کوشش ہماری رہے گی, لیکن ہم اس مال کے بندے نہیں بنیں گے. اب تو دینار اور درہم نہیں بنیں گے کہ بس ہائے مال کیسے بھی مال آ جائے, چاہے اس مال کی ہمیں اس کی بندگی کرنی پڑ جائے اور اس کے لیے قدم اٹھانا پڑ جائے, یہ پلان کبھی بھی آپ نہ بنائیں. بس حاصل کرنا ہے, جو مل جائے گا اس پر ہم صبر کریں گے اور اسی پر قناعت کریں گے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں گے. یہ ہونی چاہیے. چنانچہ صحیح ہے ان کی روایت ہے, امام بخاری رحمہ نے بھی اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر نقل کیا. حکیم بن نظام حدیث کے راوی ہیں, وہ واقعہ نقل کرتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی ثم سألته فأعطانی ثم سألته فأعطانی. حکیم بن نظام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کچھ مانگا. اشارہ مال ہی کہا کہ مال کا تذکرہ نہیں, کہ مانگا اور آپ نے ہمیں دیا. کہہ رہے پھر دوبارہ ہم نے مانگا پھر آپ نے ہمیں دیا, پھر سیبارہ ہم نے مانگا پھر آپ نے دیا, پھر آپ نے ہمیں دیا. یعنی کہ میں مانگتا جا رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیتے جا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بینک نہیں تھا, یہ نوٹ کر لیں. کوئی تجوریاں نہیں تھی, یہ بھی نوٹ کر لیں. لیکن آپ کا دل بینک سے زیادہ بڑا تھا. سخاوت کا جو عالم تھا دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سامنے والے کو سمجھتے کہ حقیقت میں مستحق ہے اور اپنے پاس نہیں ہے تو ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ جاؤ فلاں سے میرے نام پر قرض لے لینا, بعد میں دے دوں گا. کون ہے دنیا کے اندر جو ایسا کرے کہ میرے پاس نہیں ہے میں قرض سے تمہارا انتظام کرتا ہوں؟ ایسی مثالیں نہیں ملتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب دینے والے تھے, خوب خرچ کرنے والے تھے, ضرورت کے وقت کبھی بھی بخیلی نہیں کرتے تھے. لیکن افسوس ہے اس سخی نبی کے ہم امت ہیں, جتنی سخاوت وہاں تھی اتنی بخیلی ہمارے اندر ہے. جتنی سخاوت کا دریا وہاں بہ رہا تھا اتنے بخیلی کی دریا ہمارے دل کے اندر پیوست ہو چکی ہے. یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں.
پھر آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس نبی کے نام پر ہم جیتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں، لیکن اس نبی کی سنت کو اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی جنت بن جائے، بڑی خوشحال بن جائے، با برکت بن جائے، اللہ آسمان سے ہمارے گھروں پر برکت کی چھپر پھاڑ کر کے دے دے۔ تو اللہ کے بندو ایسا کبھی ہونے والا نہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں میں مانگتا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے گئے۔ ثم قال، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حکیم، اے حکیم بن حزام، ان ھذا المال خضرۃ وخلوہ، یقیناً یہ مال ایک ہریالی ہے اور ایک مٹھاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کے تعلق سے مومنوں کو آگاہ کر دیا، اس حدیث کے ذریعے کہ مال یہ مال ہے، ایک ہریالی ہے، اور دنیا کے اندر ہر شخص ہریالی کو دیکھ کر کے فدا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بارش ہو اس کے بعد ہریالی پھیل جائے تو آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں ایسے 24 گھنٹے اس ہریالی کا مزہ ہی لیتا رہوں اور کبھی اس سے بھی دور نہ ہو۔ تو ایسے مال ہے کہ وہ ایک ہریالی دنیاوی طور پر نظر آتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس ہریالی سے کبھی بھی میں دور نہ ہونے پاؤں، یہ اس کا مزاج ہے۔ آپ نے آگاہ کیا کہ ہریالی ہے اور اس کی محبت دلوں کے اندر بیٹھتی ہے، اور اس کے آگے کا یہ مٹھاس ہے۔ مٹھاس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، دل بھر جاتا ہے لیکن ایمان نہیں بھرتا ہے، یہ حالات اس کے ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے خرچ کر کے جو مثال دی ہے کہ یہ پہچان ہے کہ اس سے دل نہ لگنے کا کی ضرورت پڑ جائے تو بندہ خرچ کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے مانگتے گئے اور دیتا گئے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فیہ، کہ جس نے اس مال کو سخاوت کے ساتھ حاصل کیا ہے اس کے مال میں برکت ادا کر دی جاتی ہے۔ یعنی مال حاصل کرو سخاوت کے ساتھ، بخیلی کے ساتھ نہیں، کنجوسی کے ساتھ نہیں، گن کے سمیٹ کے رکھنے والی کیفیت نہیں۔ آپ جمع کر سکتے ہیں، مال جمع کرنا کوئی ابال نہیں، لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ نہ کر رہے، جو دوسروں کو حقوق ہے اسے آپ نکال نہ رہے ہو، سامنے والا پریشان ہے، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، آپ سمجھ رہی کہ مستحق ہے لیکن آپ کا دل کبھی پسیج نہیں رہا ہے، یا اندھی معاف کر، یہ تو برکتوں کا دروازہ ہم بند کر رہے ہیں اور وہ اللہ چاہتے ہیں کہ برکتیں نہیں ہوتی۔ اور آگے ہم نے فرمایا فامن اخذہ باسراف لم یبارک لہ فیہ، کہ جس نے اس مال کو لالچ کے ساتھ حاصل کیا۔ لالچ بڑی وہ بات، آپ نے وہ ایک لطیفہ سنا ہوگا کہ وہ کوئی کتا تھا جس کو ایک ہڈی مل گئی اور وہ لے کے بھاگا جا رہا تھا، اور اس کے بعد وہ کئی دریا میں وہ دیکھا تو اس میں چھاؤ نظر آئی، تو اس کو سمجھ میں آیا کہ کوئی دوسرا کتا ہے اور اس کے منہ میں ہڈی، ایسا کرو لا اس کا بھی چھین لیتا۔ پھر جانتے کیا ہوا، اس کے چکر میں جو تھا وہ بھی چلا گیا۔ حقیقت میں مال سے اندھی محبت اور لالچ کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ دنیا کے اندر مثالیں بھری پڑی، طریقہ یہ ہے کہ مال کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے رہنمائی کی۔ آپ اس سے ہٹو گے تو وہ مال تباہی کے علاوہ آپ کے لیے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور آگے ہم نے فرمایا کالذی یاکل ولا یشبع، ایسا شخص جس کی زندگی میں برکت نہ ہو اس شخص کے مانند ہوتا ہے جو کھاتا تو رہتا ہے مگر کبھی آسودہ نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا نا، کھاتا رہتا، مال سے ایسی محبت، کبھی بندے کی زبان پر شکریہ ادا نہیں کرتا ہے، اس کی تجوری خالی رہتی ہے تب بھی نہ شکریہ، اور وہ تجوری بھر جاتی ہے تب بھی نہ شکریہ۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا ہے اور اتنا حریص ہو گیا کہ کبھی بھرنے والا نہیں، اور خرچ کرنے کا وقت آئے گا تو رونا بڑھتا۔ اور ایسے ہی نیکی کے راہ میں خرچ کرنا اسی سے ملتی جلتی باتیں، اور زکوٰۃ نکالنا اور دوسروں کے حقوق کو اخلاص کے ساتھ ادا کر دینا، یہ بھی باعث برکت چیز ہوتی ہے۔ کہ اگر کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہے اور آپ کو لگے کہ حقیقت میں ایک نیکی کا کام ہے تو ایسی جگہ پر کبھی بھی بخیلی نہیں کرنا، اور مال کا زکوٰۃ نکالنا یہ بھی باعث برکت ہے۔
جو نہیں نکالتے وہ برکت کا دروازہ بند کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اگر کسی دوسرے کا حقوق ہے تو اخلاص کے ساتھ ادا کرنا، یہ سمجھتے ہوئے کہ میری ذمہ داری ہے، اللہ نے حق ہمارے اندر رکھا ہے. دلوں کا بخار نکالتے ہوئے نہیں کہ یار ہم نے لے لیا، دینا پڑ رہا تو بہت بھاری پڑ رہا. ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. آپ سے جب یہ نیکی ہو تو دلوں کو سرور ملنی چاہیے. یہ چیز سے باعث برکت ہوا. اللہ رب العالمین اپنی کتاب حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کو ریٹرن کرے گا، واپس اللہ اس کو لوٹائے گا. خرچ کہاں کرنا ہے؟ بھلائی کی جگہوں میں، اچھائی کی جگہوں میں، جہاں اللہ اس کے رسول کی جانب سے رہنمائی ملتی ہے وہاں خرچ کرنا ہے. اور پھر آگے اللہ کرتا ہے اپنے تعلق سے وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. تو رزق کے مسائل تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس کی زندگی کو چاہے کچھ سال کر دے، جس کی زندگی کو چاہے تنگ کر دے، اور یہ سب اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور اللہ کے بندے ایک بات آپ سمجھ کے رکھو، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ابھی تو رمضان آیا ہم نے خوب خرچ کیا. ابھی جیسا کہ میں آپ کو کہا کرتا ہوں تو ایسے ہی بولتا رہتا ہوں. ارشاد السنہ کا پروگرام ہے تو بیچارے تعاون کے تعلق سے بہت پریشان تھے. ابھی کل میں میٹنگ میں تھا، ان کے حالات میں دیکھے تو مجھے بہت افسوس ہوا. تو اس میں یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں تو ہم نے بہت خرچ کیا ہے، اب کہاں سے خرچ ہوگا؟ ارے اللہ کے بندو، رمضان میں خرچ کیوں تو کوئی احسان کا کام کیوں. آپ اندازہ لگاؤ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ کس کا ہے، کون دیا ہے؟ وہ سب اللہ کا ہے. اور خرچ کہاں کر رہے ہو؟ اللہ کے راستے میں خرچ. یہ کون سی دماغ کی بات ہے؟ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے میں سے تھوڑا سا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اور کہتے ہم نے بہت احسان کا کام کیا، بہت زیادہ خرچ کر دیا. یہ سب بے تکی بات ہے، یہ سب اللہ کا ہے. اور اللہ، اور یہ آپ نوٹ رکھیں ہمارا کچھ بھی نہیں. یہ ابھی آپ سن لیں کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ایمانت ہے، ایمانت. اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اندر، ہمارے اوپر ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان چیزوں کا امین بنایا ہے. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کتنے بڑے امین ہو، کتنے بڑے ایمانت دار ہو، اور کتنے بڑے بڑے گھوٹالے کرنے والے ہو. یہ سب وہ دیکھنا چاہتا ہے. اور ایسے ہی صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھتے کم ہوتا ہے، کبھی تو نہیں خرچ کرتے. اب یہ ہماری ایمان کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کتنا ہمیں یقین، کتنا اعتماد ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو، مال سے صدقہ کرنا یہ مال کو کبھی بھی کم نہیں کرتا. اب اس کی کبھی میں مثالیں دیا کرتا ہوں کہ جب زندگی بابرکت بنتی ہے تو کیسے اللہ آسانیاں فرماتا ہے. ایک آدمی 100 روپیہ لے کر کے ایک آم بیچنے والے کی دکان پر گیا اور کہا کہ صاحب ہم کو آم لینا ہے، اس کا ریٹ بتاؤ. اس نے کہا 100 روپے کلو ہے. اس آدمی نے 100 روپیہ پڑا اور 1 کلو آم لیا اور روانہ ہو. ایک آدمی 100 روپیہ لے کر نکلا اور کہا میں بھی جا رہا ہوں آم خریدنے. وہ بندہ راستے میں گیا، ایک مستحق آدمی نے سوال کر دیا کہ اللہ کے مطلب میں پریشان ہوں، اللہ کے واسطے 10 روپیہ میری مدد. اس بندے نے اس 100 روپے میں سے 10 روپیہ اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا اس بندے کو. اب اس کے بعد 90 روپیہ بچے. اب 90 روپیہ لے کر کے وہ آم کی دکان پر جاتا ہے اور کہتا بھائی مجھے آم لینی ہے، کیا ریٹ دے رہے ہو؟ وہ کہتا 100 روپے کلو. کہتا اللہ کے بندو تھوڑا سا کچھ رعایت کر دو. تو بات ہوتے ہوتے وہ کہتا ہے چلو 80 روپے میں آپ کو لگاتا ہوں. اب دیکھیے وہ صدقہ کیا ہے، 100 میں سے 10 روپیہ صدقہ بھی کر دیا، ثواب کے نام اعمال میں اس کا نام ثواب بھی لکھا گیا، اور اس کے بعد 10 روپیہ اس کا بچ بھی گیا. اس کو کہتے ہیں برکت. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایمان ایسے ڈھلمل رہے گا تو میں یقین سے کہتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں، کبھی بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے اور دنیا میں ایسے پریشانی. جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں خرچ کرنے میں ہم یوں بخیلی کریں گے تو زندگی بھر بخیل رہیں گے اور صحیح طور پر خرچ نہیں ہوگا. چنانچہ ایسے ہی صحیح کی روایت ہے، امام بخاری نے بھی حدیث کو اپنے صحیح کے اندر نقل کیا اور امام مسلم نے بھی نقل کیا.
ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ما من یوم یشبع العباد فی الا ملکان ینزلان، کہ ہر صبح اللہ کے دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں، یقول احدہما، اور ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا، کہ اللہ خرچ کرنے والوں کو تو اور عطا کر دے۔ کہاں خرچ کرنا ہے؟ گاٹھیوں والوں پہ نہیں، اور جہیز کے نام پر نہیں، خرافات میں تو خوب خرچ ہوتا ہے۔ ہمیں خرافات میں خرچ کرنے کی کوئی فضیلت بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تو پتہ نہیں لوگ کہاں سے فضیلت سیکھ لیتے ہیں اور جہاں خرچ کرتے ہیں۔ ہم تو جہاں خرچ کرنے کی بات وہاں بتاتے ہیں، لیکن وہاں سے لوگ خرچ نہیں ہو رہا۔ تو فرشتہ کہتا اللہ منفقن خلفا، کہ اللہ خرچ کرنے والوں کو تو اور عطا کر دیں۔ اچھا ایمان سے بتاؤ کتنا خوش نصیب ہوگا ایسا جس کے حق میں فرشتے دعا کر رہے ہیں، اور وہ خوش نصیبی ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یار کوئی بندوق لے کے کھڑا ہے کہ آپ یہ خوش نصیبی نہیں حاصل کر سکتے ہو؟ ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، اور یہ تو ہمارا خیالی ہے کہ خرچ کرنا صرف مالداروں کا کام نہیں۔ مالدار اپنے حساب سے خرچ کرے، آپ غریب ہو تو اپنی غربت کے حساب سے تو خرچ کرو۔ ہمارا یہاں کیا ہے، ایسے پیسے ستیہ ناش کرتے ہیں، لیکن جہاں خرچ کی باری آتی ہے رونا رونے لگتا۔ معلوم ہے آپ سماج دیکھ لو کہاں جا رہا ہے، اور ہمارا ہر گھر میں یہ بیماری لگی ہوئی ہے، گٹکے، بیڑی، تمباکو، سگریٹ، ان ساری چیزوں پر مہینے اور ہفتے میں سینکڑوں اور ہزار روپے برباد کیے جاتے ہیں، لیکن کبھی نہیں رونا روتے ہیں کہ پیسہ ختم ہو رہا ہے، تجوری میں پیسے کم ہو رہے ہیں، اور جیب پر بات کبھی نہیں ہے۔ قرضے لے کر کے ہم اپنی ضرورت کو پوری کریں گے۔ اللہ کے بندوں یہ ناجائز خرچے اور سب تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اور میں تمہارے سامنے کہتا اللہ کے بندوں فلاں جگہ تجھے ضرورت ہے، کچھ تو دریا دلی دکھائیے۔ کیا کریں، حالات بڑے خراب ہیں اور سچویشن اچھی نہیں ہے، اور آج کل کاروبار اچھا نہیں چل رہا۔ آپ نوٹ کر لیں، میں 32 سال کا تقریباً ہو چکا ہوں، عمر میری تقریباً 32 سال ہے، اور 20 سال کا تجربہ تو میرا ہے۔ میں نے کسی شخص سے آج تک نہیں سنا، اگر سنا ہوگا کوئی ایک فرد تو مجھے یاد نہیں، کہ ماشاءاللہ آج حالات بڑے اچھے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو حالات تو ہمیشہ خراب رہتے ہیں، کبھی اچھے نہیں ہوتے، اس کو آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ انسانی مزاج ہے۔ کبھی یہ بندہ نہیں کہتا آج کل حالات بڑے اچھے ہیں، اچھے ہیں کبھی خراب ہے، اور خراب ہے تو اس کو اچھا کہنے والا کون ہے؟ تو فرشتہ خرچ کرنے والوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ اس کو اور عطا فرما، اور آگے فرماتے ہیں وَيَقُولُ أَحَدُهُمَا، اور دونوں فرشتوں میں سے کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، کہ اللہ بخیلی کرنے والوں کو تو برباد کر۔ یہ صاف الفاظ ہیں، ممسکن تلفا، کہ اللہ بخیلی کرنے والے، خرچ نہ کرنے والوں کو تو برباد کر دے۔ پھر ہم کیوں اپنی بربادی کا رونا روتے ہیں؟ فرشتوں کی بددعائیں ہمارے اوپر لگتی ہے کہ ہم ضرورت پر خرچ نہیں کرتے، اور ایسے ایسے لوگ بڑے ہیں سماج میں کہ میں کیا کہوں، میں تو کہہ رہا کہ تھک جاتا۔ اللہ ہمیں سمجھداری عطا فرمائے، ہم سمجھ لیں کہ ہمیں کہاں خرچ کرنا چاہیے اور کہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ اور یہ آپ دیکھیں، میں آپ کو خرچ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس جو بھی، اگر آپ اپنی زندگی کو بابرکت بنانا چاہتے ہیں، برکت ایسے نہیں اترتی ہے، برکت ایسے نہیں حاصل ہوتی ہے۔ زندگی کو بابرکت بنانے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی۔ چنانچہ آپ کی جو آمدنی ہو، مہینے کے آخر میں آپ طے کر لیں کہ میرے آمدنی میں سے مہینے کے آخر میں اتنا روپیہ اللہ کے نام پر صدقہ کریں گے۔ آپ طے کر لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بابرکت ہوگی۔ طے کریں، آپ کوئی اگر نوکری کرتا ہے تو اپنے اس آمدنی کے حساب سے تھوڑا ہی کرو، مگر صدقہ کرنا زندگی کا جزء لا انفق بنا لو ہر مہینے میں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بار بار کر دے۔ لیکن یہ ہونا ہے نہیں، یہ تو ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ وہ جو نوٹ سے جو محبت دل کے اندر پنپ رہی ہے نا، وہ تو ہم جانتے ہیں کتنی محبت ہے ان نوٹوں سے اور ان پیسوں سے۔ بھلے برباد ہو جائے اور ایسے مٹ جائے، مگر ایسے خرچ نہیں ہوگا، یہ ہمارے اوپر ایک طرح کی یہ سمجھیے عذاب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا، ایک دم صحیح روایت ہے، صحیح مسلم کے حوالے سے۔
سابقہ کسی قوم کو واقعہ بالکل صحیح ہے. کبھی کبھی کوئی واقعہ ہے نا اور ہمارے دماغ میں یعنی سمجھ میں نہیں آتا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو انکار کرتے. اس لیے میں اس کو حوالہ سے ہی کہہ رہا ہوں, صحیح مسلم کی روایت ہے, وہ رہا جس کو ایک واقعہ نکل کرتے ہیں کہ ایک آدمی ایسے کہیں جا رہا تھا غیر آباد جگہ میں. اس نے بادلوں میں کچھ آواز سنی, جو آواز یہ تھی کہ اے بادلو تم فلاں شخص کے زمین پر بارش نازل کرو. اب وہ آدمی جب ایسا سنا تو بڑا تعجب ہو, اور کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ ناممکن نہیں, بادلوں سے بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے. تو وہ بلوا بھی سکتا ہے بھائی, کوئی اس کے لیے ناممکن نہیں ہے. اور یہ سب کرامات اور موجزات میں ایسی باتیں آتی ہیں, ہم سرے سے جو انکار کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں, لیکن یہ بہت ہی کم سادھو نادے ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے اس آدمی جب سنا تو چوک گیا, اور کوئی بھی سنے تو چوک جائے گا. تو اس نے کہا اچھا پتہ تو لگاتے ہیں کہ یہ بادل کہاں جا کر برستے ہیں. تو بادل وہ روانہ جب ہوئی ہے تو وہ بندہ بھی اس بادل کے ساتھ دھیرے دھیرے چلنے لگا. بادل ایک جگہ پہنچے اور خوب اچھی وہاں بارش ہوئی, اور بارش ہونے کے بعد وہ پانی وہاں اکٹھا ہوا, اور اکٹھا ہونے کے بعد ایک نالی کے راستے سے وہ پانی روانہ ہو گیا. وہ آدمی کو بڑا تعجب کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جس کے لیے ہم نے اپنے کانوں سے بادلوں سے آواز سنی. چنانچہ اس نالی کے پانی کے ساتھ وہ بندہ روانہ ہوتا جس نے بادلوں سے آواز سنی, اور وہ پانی روانہ ہوتا اور وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور اس کے بعد آخر میں وہ دیکھتا ہے کہ یہ پانی جو نالی سے چل رہی ہے یہ ایک شخص کے باغ میں پہنچ رہی ہے, اور وہ شخص بھی وہاں کھڑا ہے اور پانی کو ادھر ادھر کر رہا. کیسے کھیت میں لوگ پانی ادھر ادھر کرتے ہیں, وہ پانی سے سیدھا ادھر ادھر کر رہا. یہ بندے نے دیکھا تو اس نے کہا اللہ کے بندو, اب ظاہر سی بات ایسے لوگوں کو اگر دل ٹھیک ہے تو دیکھنے کے بعد اس کو تو پیدا ہوتی ہے یار کاش میں بھی ایسا بن جاؤں, لیکن کیسے بنتے ہیں وہ بھی آپ سمجھ لیں. ہم تو سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے ایسے بن جائے, تو ایسے کوئی بنتا نہیں ہے, بننا پڑتا ہے, کچھ قربانیاں دینی پڑتی. ہم تو بس سمیٹ کے گننا چاہتے ہیں, جو ہمارے پاس آ گیا ہے اس میں سے خرچ نہیں ہونا چاہیے اور آنا چاہیے, پلس ہی پلس ہوتا رہے مائنس نہیں ہوتا. یہ ہماری پالیسی بنی ہے. تو اس بندے نے کہا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس باغ والے نے اپنا جو نام بتایا تو کہا یہ تو وہی نام ہے جو میں نے بادلوں میں سنا ہے. پھر اس آدمی نے کہا کہ اچھا یہ بتلائیں کہ بھائی ہم نے ایسا ایسا سنا ہے, ماجرا کیا ہے, آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کے لیے خصوصی بارش ہوئی ہے اور پانی نالی کے ذریعے آپ کے باغ میں پہنچ رہا. تو اس بندے نے کہا دیکھو میری زندگی کا ایک جزء لا انفق ہے, میرے باغ سے جو بھی آمدنی ہوتی ہے میں اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. ایک حصہ پہلی فرصت میں بغیر محبت اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں. یہ نوٹ کر لیں, صدقے سے مال کبھی نہیں. آپ نوٹ کریں, اگر اللہ آپ کے رزق کے دروازے کو تنگ کر دیں, ایمانداری سے بتاؤ کوئی دنیا کے اندر کوئی مائکا لالا ہے جو تنگ راستوں کو کشادہ کرے؟ کوئی نہیں ہے یار, سب اس کو مانتے ہیں. پھر کیوں مندی محبت ان نوٹ اور ان پیسوں سے کر رہے ہیں اور ضرورت کے وقت خرچ نہیں کر رہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے میں ان باغ کی آمدنی کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں اور ایک کو اللہ کے راستے میں ایسے صدقہ کر دیتا ہوں. اس لیے اللہ کے بندو صدقہ کرنا ہر مہینہ اپنی زندگی کا جزو کے لانفق بناؤ, تھوڑا حصہ کیوں نہ ہو لیکن کرو. اور کہو ایک حصہ اپنے لیے رکھتا ہوں, بھائی سب کے ساتھ ضرورت ہے نا, تو کنگال نہیں بنتا, کنگال کی بھی کوئی فضیلت نہیں, کنگال نہیں بنتا ہوں, ایک اپنے لیے رکھتا ہوں. اور ایک حصہ اس بات پر خرچ کرتا ہوں جس کا نتیجہ جسے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندو اگر آپ کو یہ آپ کی خواہش ہے اور چاہتے ہو کہ آپ کی دنیا کی زندگی برباد بن جائے تو ایک کام اللہ کے واسطے یہ کرو کہ آپ اپنی آمدنی میں سے ہر مہینہ کچھ صدقہ کرنے کے لیے لازم کر لو کہ ہر مہینہ میرے لیے اتنا صدقہ ہوگا ہی, کیسے بھی کر کے ہو جائے. اور جب شروع کر دو گے نا آپ کو احساس ہوگا کہ حقیقت میں دھیرے دھیرے ہمارے مسائل حل ہو رہے ہیں, پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں اور برکتوں کا دروازہ کھولا. لیکن آپ عملی میدان میں اترو نا, اور آسان تو بناؤ, پختہ ارادہ تو کرو, انشاءاللہ سب آسان ہو جائے گا. بات ختم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم.